من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم۔ پہلے رکوع کے اندر تحویل قبلہ کے بیان کے بعد جب مشکلات پڑیں تو صبر اور نماز کے ذریعے استعانت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد صبر کرنے والوں کا مقام بیان کیا گیا، اور اعلیٰ درجے کے صبر کرنے والوں کا ایک نمونہ بیان کیا گیا کہ صفا اور مروہ کا ذکر کر کے شبہ کا جواب بھی دیا گیا، اور بڑے درجے کے جو صبر والے لوگ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام، ان کے صبر کی اعلیٰ درجے کا ایک آیت کریمہ کے اندر تذکرہ کر کے وہ یاد دلائی گئی کہ دیکھ لو، صبر کرنے والوں نے جب صبر کیا تو قیامت تک کے لیے ان کی اداؤں کو کیا ہے، محفوظ کر لیا گیا ہے۔ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم نازل ہوا ہے اس کو چھپانے والوں کے اوپر ان کی سزا کا بیان ہوا ہے کہ وہ کیا ہیں، لعنت کے مستحق ہیں، جو کیا کرتے ہیں، دین کو چھپاتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جس بندے کے پاس کوئی علم ہے اور اس سے پوچھا جائے اور وہ اس کو چھپا دے تو اس کو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی ذات الجمہ بالجام من النار، آگ کی لگام اس کو پہنائیں گے کہ تجھے دین اس لیے دیا گیا تھا کہ تو لوگوں کو بتائے اور تو نے چھپا دیا۔ اب یہاں سے توحید کا احاطہ ہے۔ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ بقرہ میں 4 دفعہ توحید کا ذکر آئے گا، تو یہ دوسری دفعہ توحید کا ذکر آیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جس مسئلے کا اظہار سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور جس کا کتمان سب سے بڑا گناہ ہے وہ کیا ہے، عقیدہ توحید ہے، کہ توحید کے اندر تم نے کیا کرنی ہے، کمپرومائز نہیں کرنا ہے، بلکہ کھلے طور پر جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے وہ لوگوں کو بتانی ہے، تاکہ لوگ عقیدت کرتے رہیں اور گناہ کرتے رہیں، یہ دورہ ان کا نقصان ہو۔ دیکھ لیں، لوگ بتوں کے ساتھ عقیدت کرتے ہیں، ان کے اوپر دودھ پھینکتے ہیں، ان کو ہار جا کر پہناتے ہیں، ناریل جا کر ان کے اوپر پھوڑتے ہیں، تو عقیدت کر رہے ہیں، لیکن ان کی غلط رہنمائی کی گئی ہے کہ ان کی عقیدت جو ہے وہ اس طریقے پر نہیں ہے جو ان کو پیدا کرنے والے نے جس طریقے سے ان کو سکھائی ہے۔ جب پیدا کرنے والے نے جو طریقہ سکھایا ہے اس پر چلیں گے تو یہ عقیدت ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ تو عقیدت تو وہ کر رہے ہیں لیکن غلط جگہ پر کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ گناہگار ہو رہے ہیں، عقیدت کرنے کے ساتھ ساتھ گناہگار ہوتے جا رہے ہیں اور مشرک ہو گئے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ معبود تمہارا معبود ایک ہی ہے، یعنی اس کے ساتھ وہ اکیلا ہے، ہر ایک اپنی ذات کے اندر بھی وہ اکیلا ہے کہ اس کا کوئی جز نہیں ہے، اور ہر صفت کے اندر وہ اکیلا ہے، اور عبادت کا بھی اکیلا ہی وہ مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، سرے سے کوئی معبود کائنات کے اندر ہے ہی نہیں ہے سوائے اس کے۔ الرحمن نہایت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب نمونے کہ وہ واحد ہے، کہ وہ واحد ہی ایسے کام کر رہا ہے، باقی اس کے ساتھ کوئی شریک ہوتا تو وہ بھی کچھ کرتا، نہ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اب یہ دلائل عقلی ہیں توحید پر۔ بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں ہے، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں کے اندر جو سمندر میں بہتی ہیں، بما ینفع الناس، لوگوں کے کام کی چیزیں ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ جو اللہ کریم نے اتارا ہے آسمان سے پانی، فاحیا بالارض بعد موتها، اور آباد کرتا ہے اللہ، بس اللہ تعالیٰ کی ذات آباد کرتی ہے اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتها اس کے ویران ہونے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جانور، چلنے والی چیزیں زمین کے اندر ساری پھیلا رکھی ہیں، تمہیں نظر آ رہی ہیں۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، والسحاب، اور بادلوں کے بدلنے میں، المسخر بین السماء والارض، جن کو حکم کے ذریعے، جن کو تابعدار کر کے آسمان و زمین میں کام پر لگایا ہوا ہے۔
لآیاتن، بے شک ان ساری چیزوں کے اندر البتہ نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ عقل رکھنے والی قوم جب سوچ کرے گی کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، اور رات اور دن کو کون بدل رہا ہے، کہ رات گرمیوں میں چھوٹی ہو جاتی ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے، اور سردیوں میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے، رات بڑی ہو جاتی ہے، اندھیرے کی لمبائی زیادہ ہو جاتی ہے اور اجالا کم ہو جاتا ہے، تو یہ کون ہے جو اس کو بدل رہا ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور سمندر ایک سوئی جیسا وزن بھی نہیں برداشت کر سکتا، اتنا اس کے اندر سیلان اور اتنی نرمی ہے، تو لاکھوں من وزنی جہاز اس کے اوپر چل رہے ہیں اور سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہے ہیں، تو کون ہے جس نے کشتی کو روکا ہوا ہے سمندر میں، اور کون ہے جو آسمانوں سے پانی برساتا ہے کہ جس کے ساتھ تمہاری زمینوں کا رنگ کیا ہے بدلتا ہے اور تم کھاتے پیتے ہو، اور کون ہے جس نے ہر قسم کے جانور پیدا کیے ہیں، کچھ کو تم کھاتے ہو اور کچھ سے تم فائدے اٹھاتے ہو، اور کون ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، اور کون ہے جو بادلوں کو پھیلاتا ہے، کوئی ہے زمین کے اندر جو بادل لے کے آ سکے، کوئی ہے زمین میں جو مشکل حالات ہو تو گرمی ہو تو اس کو کیا ہے ہوا ٹھنڈی لا کر اس کو بدل دے۔ لآیاتن، تو ان چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے لیے کہ وہ الہ واحد کا کیا کریں، اقرار کریں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، عقل والے تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو بے عقل اور بے وفا لوگ ہیں انہوں نے اللہ کے ساتھ ان لوگوں کو شریک بنا دیا ہے جو کچھ بھی ان کو کر کے نہیں دے رہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو برابر بنا لیا ہے، اللہ کے ساتھ اوروں کو برابر بنا لیا۔ یحبونہم، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے۔ اللہ سے محبت کرنے کے جس طرح کہ عبادت اس کی جائے، اس کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اسی کو کیا ہے عالم الغیب اور ہر جگہ پر موجود اور مشکلوں کا حل کرنے والا، اور اسی کی نظر نیاز اور اسی کے نام کی قربانی دی جائے، تو یہ کیا کرتے ہیں اوروں کے لیے یہ کام انہوں نے گمان کر رکھے ہیں کہ اور بھی اس قابل ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے تو عملی طور پر اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ یعنی کفار تو ایسے ہیں نا کہ جو اللہ سے محبت بھی رکھتے ہیں اور اوروں سے محبت بھی رکھتے ہیں، لیکن جب مشکل پڑتی ہے تو اوروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ایمان والے کیسے ہیں؟ ایمان والے وہ ہیں کہ جن پر کوئی مشکل آتی ہے تو وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہتے ہیں کہ اس پر بھی کیا ہے ہم اپنی تقدیر پر راضی ہیں، مشکلیں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور آسانیاں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، ہم کسی حال میں بھی اللہ کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اب یہ بے وفاؤں کے انجام ہیں۔ اگر دیکھ لیں ظالم، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب کہ وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، جب عذاب کو دیکھ لیں گے کہ وہ اگر ان کو صورت اور وہ اگر ان کو کیا ہے اس وقت کی کیفیت ابھی دکھا دی جائے نا، تو وہ اس وقت کیا کہیں گے ان القوۃ للہ جمیعا، ای بان القوۃ للہ جمیعا، کہ وہ جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو وہ سمجھ لیں گے کہ بے شک ساری کی ساری طاقت ایک اللہ ہی کے پاس تھی، کہ جس نے کیا کیا ہے ساری کی ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، آج ہم مشکلوں میں ہیں تو ہمیں کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ کی ذات سخت عذاب دینے والی ہے۔ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ یہ قیامت کے دن کی ان کی آپس میں لڑائی ہے کہ جب جاہل لوگ جو شریعت کے کسی حکم کو آ جاتا تھا تو جن لوگوں کی وہ پیروی کرتے تھے اور شریعت کو چھوڑ کر ان لوگوں کے پیچھے چلتے تھے، خدا رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر غیروں کو جنہوں نے انداز اور ند بنا رکھا تھا کہ خدا تعالیٰ کے احکام کے خلاف لوگوں کی پیروی کرتے تھے، وہ جب قیامت آئے گی تو ایک دوسرے سے برات کا اعلان کریں گے اور ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، جب بیزار ہو جائیں گے برات کا اعلان کر دیں گے وہ لوگ اتبعوا جن کی پیروی کی گئی، من الذین اتبعوا ان لوگوں سے جو پیروی کرتے تھے، یعنی جن کی پیروی کی جا رہی تھی وہ ان سے برات کا اعلان کر دیں گے جو پیروی کرتے تھے۔ ورأوا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ یہ رأو جمع مذکر غائب ماضی معروف کا صیغہ ہے محموز العین اور یہ ناقص یائی ہے۔ رآ، رآیا، رأو، یہ آگے جو ہے نا یہ واو جو ہے یہ جمع مذکر کی اس کے آخر میں کیا ہے آئی ہوئی ہے، اور واو کے اوپر جو ضمہ ہے یہ التقاء ساکنین کی وجہ سے آیا ہوا ہے کہ جب واو بھی ساکن ہے اور آگے لام بھی ساکن ہے تو دو ساکن جمع ہو گئے ہیں، اور پہلا ساکن مدہ نہیں ہے غیر مدہ ہے،
واو کا ماقبل مفتوح ہے، اگر مضموم ہوتا تو واو گر جاتی، واو کا ماقبل مفتوح تھا تو واو کو ضمہ دے دیا اس کے التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے۔ وراء العذاب، اور دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت بهم الاسباب، اور ختم ہو جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے سارے کے سارے تعلق علاقے۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو پیروی کرتے تھے، اب وہاں پر مرید یہ کہیں گے جاہل پیروں کی جو پیروی کرتے ہیں، لو ان لنا کرۃ، ہائے کاش کہ ہمارے پاس ایک موقع ہوتا کہ ہم لوٹ جاتے، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی بیزاری کا اعلان کر لیتے ان سے، کما تبرؤوا منا، جیسے تم نے ہم سے بیزاری کا اعلان کر لیا، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح دکھائے جائیں گے، اس طرح دکھائے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال حسرات علیہم، ان کو حسرت دلانے کے لیے، وما ہم بخارجین من النار، اور ایسے لوگ کہ جو شریعت کے خلاف کسی کی باتوں کو پیچھے چلتے ہیں، شریعت کا انکار کرتے ہیں، توحید کا انکار کرتے ہیں، بڑے بڑے جو اصول و عقائد ہیں ان کا انکار کرتے ہیں کسی کی پیروی کر کے، تو وہ کبھی بھی آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اصول دین کا کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔